السلام علیکم سامعین اور ناظرین، وائس آف قراقرم سے میں ہوں فدا حسین۔ اس وقت ہم آج وزیر اعظم عمران خان کے لیے جو تحریک عدم اعتماد کی جو باتیں ہو رہی تھی، اس سے پہلے وزیر اعظم نے ایوان سے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو متحرک کارکن فہمیدہ برشا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ فہمیدہ برشا صاحبہ، کیسا لگا آپ کو وزیر اعظم کو جو اعتماد کا ووٹ ملا؟ تھینک یو فدا سب سے پہلے۔ اور دیکھیں، اعتماد کا ووٹ، کل ایک میں نے پی ٹی آئی کے کارکن کی ویڈیو دیکھی جو بالکل صحیح فرما رہی تھی کہ کل وزیر اعظم پہ ہم عدم اعتماد کا ووٹ ڈالیں گے، تو یہ بیسکلی عدم اعتماد کا ووٹ ہے۔ جس وزیر اعظم کو اپنے اوپر یہ اعتماد نہیں تھا، بیسکلی ان کی تقریر سے آپ نے دیکھا ہوگا، اس سے ایک دن پہلے جو سینٹ کے اندر ہوا، ان کے اپنے ممبرز نے ان کو ووٹ نہیں دیا، اور جو وزیر اعظم سب بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ ہاں ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، ضمیر فروشی ہوئی ہے۔ تو پہلے تو میں ان کو ایک ہسٹری ریمائنڈ کراؤں کہ جو صادق سنجرانی کو جب آپ چیئرمین سینٹ بنا رہے تھے، تب آپ کے پاس اکثریت نہیں تھی کہ آئینی طور پہ آپ ان کو منتخب کرا سکیں۔ اس کے باوجود بھی آپ اور آپ کے الائز نے ضمیر فروشوں کے ذریعے ہی ووٹنگ کرا کے ان سے ووٹ لے کے ان کے ووٹ لے کے آپ نے اپنا چیئرمین منتخب کرایا۔ تب آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ کل کوئی میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب اس بات کو نہیں پروموٹ کر سکتے کہ آپ ضمیر فروشی کریں یا اپنا ووٹ بیچیں، لیکن جس طرح کا ہمارے یہاں پہ میں نے ایک تاریخ ان کو ریمائنڈ کرائی، ریمائنڈر دیا ہے۔ لیکن دیکھیں، نیشنل اسمبلی کے اندر اس دن جو اسلام آباد کی سینٹ کے سیٹ کے اوپر ہوا ہے، وہ میرا نہیں خیال کہ بلکہ اس میں پیسہ اس طرح سے جو عمران خان صاحب پورٹری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اپوزیشن نے میرے ممبرز کو خریدا، مطلب اپنی پارٹی کے ممبرز کے اوپر، پارلیمنٹیرینز کے اوپر وہ الزام لگا رہے ہیں، جو لوگوں کے ووٹ لے کے آئیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بک گئے ہیں، اپنے ممبرز کو وہ بکاؤ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر کانٹرڈکشن دیکھیں، کانفلکٹ دیکھیں، کانٹرڈکشن آف اوپینین ان کا اپنا دیکھیں کہ پھر جن بندوں کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان بکاؤ اور ضمیر فروش لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے اپنا ووٹ بیچ کے میرے ممبر کو منتخب نہیں کیا، تو میرے اوپر اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتماد نہیں رہا ایوان کو۔ میں دوبارہ انہی ضمیر فروشوں سے ووٹ لے کے اسی ایوان سے دوبارہ اپنے آپ کو قائد ایوان منتخب کراؤں گا۔ تو یہ ان کے قول اور فعل اور کہنے اور کرنے میں جو تضاد ہے، وہ تو ایک چیز ہے۔ باقی جو بات آپ نے کی کہ مجھے کیسا لگا، مجھے بھی ہنسی آئی، جیسے بہت سارے لوگوں کو ہنسی آئی ہے، مجھے تو بہت، ہم تو دیکھیں نا، یہ ہمارے جو پی ٹی آئی کے پیارے پیارے کارکن ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، وہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اپوزیشن کے ممبران بڑے ٹینس ہیں، ڈپریسڈ ہیں، ہم ڈر جاتے ہیں جب عمران خان صاحب بھڑکے مارتے ہیں آ کے اپنے اس سٹائل میں۔ ہم انجوائے کرتے ہیں آپ کی جو مینٹل کنڈیشن ہے، جو آپ کا جس سٹیٹ آف مائنڈ سے آپ گزر رہے ہیں اس وقت، ہم تو انجوائے کرتے ہیں، لیکن عوام جو ہے پاکستان کی وہ انجوائے نہیں کرتی۔ اور اسی عوام کے منتخب ووٹوں سے آئے ہوئے جو ممبران پارلیمنٹ ہیں آپ کے ساتھ، ان کو آپ کے اوپر اعتماد نہیں رہا، وہ آپ سے تنگ آئے ہیں۔ اور اپوزیشن نے، شاہد خاقان عباسی نے باقاعدہ طور پہ یہ کہا ہے کہ ہمیں پی ٹی آئی کے 30 سے 35 لوگ ووٹ دینا چاہتے تھے۔ رات 11 بجے تک، سینٹ الیکشن سے ایک دن پہلے رات 11 بجے تک اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل تھی۔ اس کے بعد پھر اس نے دباؤ ڈالنا شروع کیا، ڈرا دھمکا کے، جو لوگ اپنے ضمیر کا ووٹ گیلانی کو اپوزیشن کو دینا چاہیے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ دیکھیں، جس طرح کی گورننس کی ہے عمران خان نے، یہ ایک تباہی ہے۔ لوگوں نے اپنا ڈیلی کا خرچہ چلانا ہوتا ہے، گھر کچن چلانا ہے، پانی، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آگے کون کس کو ووٹ، ان کا گھر نہیں چل رہا۔ آپ 500 کی جگہ 5000 کا بجلی کا بل اس بندے کو جس کی آمدنی 8000 روپے ہے، اور وہ کوکنگ آئل جو اسے 150 روپے میں پچھلے 70 سالوں میں وہ 150 پہ پہنچا تھا، آپ نے 2 سالوں میں اس کو 350 پہ پہنچایا ہے، تو اس نے کیا آپ کے اوپر اعتماد کرنا؟ آپ کے ممبرز کو آپ پہ اعتماد، وہ حلقوں میں نہیں جا سکتے، انہوں نے آپ پہ عدم اعتماد کیا۔ آج جو ہوا، ایک تو دیکھیں، اگر تو ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ اپوزیشن نے کوئی عدم اعتماد کی تحریک لائی ہو، اس میں وزیر اعظم صاحب اپوزیشن نے جا کے مقابلہ کیا ہو، ایک طرف اپوزیشن کھڑی ہے، دوسری طرف وزیر اعظم صاحب کھڑے ہیں، یا رولنگ پارٹی کھڑی ہے، پھر یہ مقابلہ ہوتا، پھر لوگوں کو پتہ چلتا یہ نو کانفیڈنس موشن لیکن آیا تھا۔ اپوزیشن کا خود اسمبلی میں نہیں جانا، یہ بھی خود تو سوالیہ نشان ہے نا۔ جیسے تیسے بھی ہو، ہے تو پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا ہے، آپ اپنے وہاں پہ مقابلہ تو کرتے، اپوزیشن کہتے کہ ہم عدم اعتماد کرتے ہیں، باہر رہنا، یہ بھی تو کوئی خوش آئند بات تو نہ ہوئی نا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ مقابلہ کرنا چاہیے تھا، لیکن اپوزیشن اپنے ٹائم پہ مقابلہ کرے گی، عمران خان کے کہنے پہ نہیں کرے گی۔ اپوزیشن نے تب مقابلہ کیا جب مقابلہ ہو رہا تھا، آئینی طور پہ سینٹ کے انتخابات ہو رہے تھے، اور اپوزیشن کو پتہ ہے وہاں پہ میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے ایک پورا
ایک سسٹم گزار کے یہ ساری چیزیں دیکھ کے آئے ہیں، ان کو پتہ ہے کیسے نظام چلتا ہے۔ عمران خان بیچارے کو تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ وزیر اعظم کو نہیں کہہ سکتا کہ اب میں اعتماد کا ووٹ لوں گا۔ ان کو تو کانسٹیٹیوشنل بہت سارے ایکسپرٹس نے کہا کہ آئینی طور پہ وزیر اعظم کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ تو ہوتا ہی نہیں کہ میں وزیر اعظم ہوں اٹھ کے کہوں کہ نہیں میرے حفیظ شیخ جو ہیں وہ الیکٹ نہیں ہوئے ہیں تو میں، یا میرے نامینیٹڈ ممبر نامنی میرے الیکٹ نہیں ہوئے تو میرے اوپر اعتماد نہیں رہا۔ یہ تو سب کو نظر آ رہا تھا۔ اور میں آپ کو ایک بہت ضروری بات بتانا چاہتی ہوں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے کہ جو وزیر اعظم صاحب کے سینئر، ان کے جو دست راست اراکین ہیں پی ٹی آئی کے، جو سینئر ممبرز ہیں، جو پورٹ فولیو ہولڈرز ہیں، جنہوں نے اپنا ووٹ ضائع کیا ہے حفیظ شیخ کو، انہوں نے غلطی سے ضائع نہیں کیا، انہوں نے جان بوجھ کے ضائع کیا ہے۔ کیونکہ جس خاتون کو وزیر اعظم نے اسی اسلام آباد کی سیٹ سے نیشنل اسمبلی میں خواتین کی سیٹ پہ جو پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ تھی اس کو ٹھیک ووٹ پڑے ہیں اور پورے ووٹ پڑے ہیں، لیکن جو اصل مقابلہ جہاں پہ تھا، جہاں پہ اپوزیشن نے اپنا بندہ کھڑا کیا تھا، کیمپین کی تھی، وہاں پہ کچھ لوگوں نے تو باقاعدہ طور پہ اپوزیشن کو ووٹ دیا ہے رولنگ پارٹی میں سے، اور کچھ لوگوں نے مجبوری میں ووٹ ادھر دیا لیکن اس کو ضائع کر دیا ہے۔ باقی جو بات آپ نے کی کہ اپوزیشن کو جا کے مقابلہ بالکل کرے گی، اپوزیشن مقابلہ آپ نے دیکھا کہ کیسے اپوزیشن نے مقابلہ کیا، پورے پاکستان نے دیکھا، کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا آخری لمحے تک۔ اور آج بھی میں دیکھ رہی تھی پی ڈی ایم کا جو کھانا ہو رہا تھا دن میں، ان کی میٹنگ تھی، تو اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے باقاعدہ طور پہ کہا ہے کہ عدم اعتماد کب، کہاں اور کس کے خلاف آئے گی اس کا فیصلہ پی ڈی ایم کرے گی، اپوزیشن کرے گی، عمران خان نہیں کرے گا۔ یہ تو دیکھیں نا، سمپل سی بات ہے، آپ فرسٹریٹ ہوئے ہیں، آؤٹ آف دا فرسٹریشن یا ایگزاسٹ ہونے کے بعد آپ نے دیکھا ایک ڈے لائٹ اس میں ہوئی ہے، آپ کو شکست ہوئی ہے، اس سے اپنے آپ کو فیس سیونگ کے لیے اور اپنے جو چاہنے والے لوگ ہیں ان کو تھوڑا سا حوصلہ، ان کا مرائل بلند رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو سائیکولوجیکل تھوڑا سا حوصلہ دینے کے لیے آپ نے اسمبلی کا اجلاس بلوایا اور اپوزیشن گئی نہیں ہے۔ یہ تو وہ بات ہوئی نا کہ میدان خالی ہے، کوئی بھی پارٹیسپیٹ کرنا نہیں چاہتا، وجوہات اس کی جو بھی ہوں، لیکن آپ اکیلے دوڑ کے کہہ رہے ہیں میں فرسٹ آیا ہوں۔ لیکن اپوزیشن نو کانفیڈنس موشن نہ صرف وزیر اعظم کے خلاف لے کے آئے گی بلکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف بھی لے کے آئے گی، اور اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر کے خلاف بھی لے کے آئے گی۔ یہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے کہ وزیر اعظم سے پہلے اسمبلی کے اسپیکر کے خلاف اپوزیشن لے کے آئے گی، اور وہ اس میں آپ کو بتاؤں وہ سیکرٹ بیلٹنگ ہوتی ہے، اس میں خفیہ رائے شماری ہوتی ہے، اور جب اسمبلی کا اسپیکر چینج ہوگا اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ مقابلہ کیسے کرتی ہے اپوزیشن۔ پھر بھی تعداد تو حکمران جماعت کے پاس ہے، جیسے بھی ہو اتحادیوں کو ملا کے، تو آپ سمجھتی ہیں کہ کامیاب ہوگا وہ عدم اعتماد کی تحریک، خواہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے بات کریں یا اسپیکر قومی اسمبلی کے حوالے سے بات کریں؟ دیکھیں، یہ عمران خان کی پارٹی کو سادہ اکثریت نہیں ملی ہوئی، یہ ہے الائنسز کی حکومت، الائز ہیں، اس میں بہت سارے آپ کے حکمران اتحادی، آپ کے جماعت کے اتحادیوں کی مختلف جماعتیں ہیں جو آپ کے ساتھ شامل ہیں، تو آپ کا اکیلے کا تو مینڈیٹ ہے نہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن نے آپ کو دکھایا کہ وہ کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، ایک امپاسبل چیز کو، وہ کہتے ہیں نا کہ نتھنگ از امپاسبل، تو اپوزیشن نے یہ پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے کہ اسلام آباد کی سیٹ سے آپ کا جو سب سے مین بندہ تھا، دیکھیں نا، جو آپ کا معاشی نظام چلاتا، جس کو ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے، جس کو نہ صرف ڈومیسٹک اسٹیبلشمنٹ ایٹ ہوم کا اور وزیر اعظم کا بلکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بھی آشیرواد حاصل ہے، جو مانیٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، خاص کر آئی ایم ایف وغیرہ، اس بندے کو اپوزیشن نے ہرایا ہے۔ تو یہ تو وہی بندہ ہے جو پیپلز پارٹی کے دور میں بھی وزارت خزانہ پہ اس پہ فائز تھے۔ بالکل تھے۔ دیکھیں، ہمارے اور ان کے ہاں ہونے میں فرق یہ ہے کہ جب یہی وزیر خزانہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں وزیر خزانہ تھے تو ان کی پالیسیز آپ دیکھیں، اس کا مقابلہ کریں آج جب ان کے ہاں یہ وزیر خزانہ ہے، آج جب یہی وزیر خزانہ حکومت جب ان کو کابینہ ان کو کہتی ہے کہ ہم نے تنخواہیں بڑھانی ہے، سبسڈی دینی، یہ کہتے ہیں بالکل نہیں ہو سکتا، یہ بالکل آئی ایم ایف کی جو لائن ہے اسی کے اوپر ڈکٹیٹ کرتے ہیں۔ جب پیپلز پارٹی کے دور میں یہی وزیر خزانہ تھے، جب یہ کابینہ میں بریفنگ دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ تنخواہ بڑھانا پاسبل نہیں ہے، لوگوں کو سبسڈی دینا پاسبل نہیں ہے، لوگوں کے لیے ہم اتنی یہ چیز مہنگی کریں گے، گیس میں مہنگی کریں گے، تو اس وقت کی جو حکومت تھی وہ اس کی ڈکٹیشن پہ نہیں چلتی تھی، وہ صرف پالیسی اور وہ اس کی جو ڈسکشن ہوتی تھی، ڈیبیٹ ہوتی تھی، حکومت کابینہ کے اندر جو کابینہ کی میٹنگ ہوتی تھی، حکومت اس کو باقاعدہ کہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسی وزیر خزانہ کے ہوتے ہوئے ان بدترین حالات میں جب پاکستان کے اندر دہشت گردی، معاشی مسائل، بجلی کے مسائل، شوگر کے مسائل، ویٹ کے مسائل اور جنگیں لڑنا اور انٹرنیشنل جو اکنامک میلٹ ڈاؤن آیا تھا پوری دنیا میں، آئل کی پرائسز پوری دنیا میں کہاں سے کہاں پہنچی ہوئی تھی، پاکستان میں سیلاب تھا، دہشت گردی، جنگیں، ان کے باوجود بھی اسی وزیر خزانہ سے پیپلز پارٹی نے 135% تنخواہیں بھی بڑھوائیں، اسی وزیر خزانہ سے ہم نے سبسڈیز بھی دلوائیں لوگوں کو۔
جب آج ابھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو مہنگائی اس وقت ملک میں ہے، اس کی ذمہ داری جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں پر یا جو نمائندے ہیں رہنماؤں پر، جیسے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب ہو گئے، ان پر عائد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے، میں تو بہت انجوائے کرتی ہوں جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. دیکھیں نا، ایک سیاسی کارکن کے لیے ہم بھی ایک جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں، ہماری جماعت سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. ہم بھی پالیسی سے اختلاف کرتے ہیں جب وہ ڈیلیور نہیں کرتے، جب ان کی پالیسیز ہمارے ساتھ کانفلکٹ آف انٹرسٹ عوام کے ساتھ، ورکرز کے ساتھ ہوتا. آپ نے خود دیکھا ہوگا، میں بہت ووکلی اس کے خلاف بولتی ہوں، ہم آواز اٹھاتے ہیں. تو سیاسی کارکن کا کام یہ نہیں ہوتا کہ اوپر اگر آپ کا لیڈر جو ہے وہ میں تھوڑا سا پارلیمانی زبان میں اگر کہوں کہ وہ اگر آپ کو بیوقوف بنانا چاہتا ہے تو آپ اسی کے پیچھے مطلب گدھوں کی طرح، بیوقوفوں کی طرح چلیں. یہ سیاسی کارکن کی شان نہیں ہوتی ہے، اس سے سیاسی کارکن کی عزت خراب ہوتی ہے. کیونکہ لیڈرز جو ہیں نا، دیکھیں سیاسی نظام کے اندر سیاسی کارکن بیک بون ہوتا ہے. لیڈرز کو سیاسی کارکن بنا، اگر سیاسی کارکن اپنے لیڈر کی ہر غلطی کا، ہر ناکامی کا اور ہر گندگی کا دفاع کریں گے تو پھر سسٹم نے تو ٹھیک نہیں ہونا ہے، نہ آپ کے لیڈر نے ٹھیک ہونا ہے. تو خوشی تو ہمیں ہوتی ہے، ساتھ میں دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں پہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے نام پہ ایک ایسی مطلب جنریشن کو مس گائیڈ کیا گیا ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک فرد واحد جو بندہ، پہلے بھی یہی کہتے تھے کہ یہ بڑا ایماندار بندہ ہے، آئے گا تو 90 دنوں کے اندر اندر پاکستان جو ہے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں شامل، سسٹم ٹھیک ہوگا، سب کچھ گورننس، کرپشن ختم ہوگی، یہ بڑے چور ڈاکو بیٹھے ہوئے غدار. کل دیکھیں وزیر اعظم نے کہا غدار، اپوزیشن والوں کی شکلیں دیکھیں تو سب غدار لگتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ایک وزیر اعظم ایٹمی ملک کا 22 کروڑ لوگوں کا، جو خود کو آج کہتا ہے کہ میں دوبارہ اسی ایوان سے جس نے میرے اوپر اعتماد نہیں کیا تھا 2 دن بعد دوبارہ اعتماد کر کے کھلے عام معافی دے کے ان ضمیر فروشوں کو دوبارہ میں وزیر اعظم بنا ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں نا بڑا محب وطن اکیلا ہی، اور مجھے ووٹ دینے والے اور میری سپورٹ کرنے والے باقی جو ملک میں لوگ ہیں نا، اپوزیشن والے خاص کر، جو میری اوپینین سے کانفلکٹنگ اوپینین رکھتے ہیں، وہ سارے غدار ہیں. یہ کسی ہوش و حواس میں ہونے والا وزیر اعظم جو اپنے مکمل حواس میں ہے، جس کو اپنے حواس پہ قابو ہے، ایسا وزیر اعظم ایسی بات کر سکتا ہے. تو بالکل یہی چیز ان کے فالوورز کے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہے کہ ہوش و حواس میں اگر کوئی بندہ ہے، اپنے سینسز میں کوئی سیاسی کارکن ہے، تو وہ آج کی اس مہنگائی کو زرداری کے اوپر ڈالے. یہ تو لطیفہ ہی، اس پہ ہم ہنس ہی سکتے ہیں. آخری سوال یہ بتائیے کہ جب یہ جو اس پہ آپ نے بات کی تھی کہ عدم اعتماد اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف آنے والا ہے، تو ان دونوں کی سیٹ پر پھر کون آنے والا ہے؟ دیکھیں اس کا تو فیصلہ جو ہے نا، اب حکومت کے اندر بھی بہت ساری اتحادی جماعتیں ایسی ہیں جو اس حکومت سے تنگ ہیں. کیونکہ دیکھیں نا، پھر وہی بات ہے، الٹیمیٹلی جا کے سیاستدانوں نے عوام کے پاس ہی جانا ہوتا ہے. عمران خان ہو تو چلو، وہ جب اس کے اوپر برا وقت آئے تو وہ آرمی چیف صاحب کو اور ISI کے چیف صاحب کو بلا کے وہاں سے بھی تھوڑی سی پاور. لیکن جو جینون سیاسی بندہ ہے، جو سیاستدان ہے، جس نے الیکشن لڑنا ہے، حکومت کرنی ہے، حلقے میں عوام میں جانا ہے، تو اس نے مطلب الٹیمیٹلی اس نے پبلک کی جو ایسپریشنز ہے اسی کو سامنے رکھنا ہے. تو بہت ساری حکومت کی اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ بھی اس بات چیت کے اندر اس عمل کا حصہ بنیں گی. میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ. اور جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو دیکھیں پنجاب کے اندر بھی پی ٹی آئی نے نون لیگ کے مینڈیٹ کو دبا کے مطلب غلط طریقے سے وہاں پہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، اور پھر جس طرح کی گورنمنٹ آئی، کٹ پتلی وہاں پہ نافذ کیا گیا. ادھر عمران خان کٹ پتلی، ادھر اس کا کٹ پتلی. اب آپ دیکھیں نا، ایک تو کٹ پتلی ہے، ایک اس کا کٹ پتلی ہے. تو جو کٹ پتلی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کو چلا رہا ہے، وہاں پہ جس طرح کی گورننس اور اس طرح کے ایشوز ہیں، نظام مطلب بالکل بیوروکریسک سا جو ان کے معاملات چل رہے ہیں، پولیس، بہت سارے ایشوز ہیں. تو وہاں پہ جو لوگ ہیں، ان کے اپنے الائز ہیں، وہ بھی خوش نہیں ہیں. تو بہت سارے لوگ اس عمل کا حصہ بنیں گے، اور جب یہ جماعتیں اکٹھی مل کے بیٹھیں گی تو پھر وہ اپنا نمائندہ بھی منتخب نامزد بھی کریں گی اور منتخب بھی کریں گی. اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتی ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آج پی ٹی آئی والوں کے لیے میسج ہے کہ دیکھیں معاملات اس طرح اتنے سادہ نہیں ہوتے. مطلب پرسوں ہم نے الیکشن میں، سینٹ کے الیکشن میں اسلام آباد کی سیٹ پہ آپ کو ہرایا ہے. آپ کے گھر کے اندر معاملات درست نہیں ہیں، آپ اپنے معاملات پہ توجہ دے دیں. آپ ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ اپوزیشن کو، نواز شریف زرداری کو گالیاں دے کے اپنا گھر نہیں بچا سکتے. کیونکہ اس ملک کا دیکھیں نظام آپ لوگوں کے ہاتھوں میں دیا. اگر تو آپ لوگوں کے منسٹرز کو سینٹ میں ووٹ ڈالنا نہیں آتا تو وہ ملک کیسے چلا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ ہمیں گالم گلوچ اور یہ ساری چیزیں اپنی فرسٹریشن فیس بک کی ادھر نکالتے ہیں، اس سے نہ آپ کا بھلا ہونے والا ہے، نہ آپ لوگوں کی حکومت نے اس چیز سے بچ جانا ہے.
آج جو وزیر اعظم نے کیا ہے وہ تو مطلب آؤٹ آف نو ویئر انہوں نے ایک بغیر ساری یہ جو رولز ہوتی ہیں ان کو فالو کیے بغیر کی. یہ تو صدر مملکت جب اس کو نظر آتا ہے کہ آئینی طور پہ کہ وزیر اعظم کے پاس نہیں رہا، اکثریت نہیں رہی ہے، تو وہ اس کو کہتا ہے کہ بھائی شو کرو نا اپنے اعتماد. لیکن انہوں نے جس طرح سے بھی کیا یہ تو مذاق تھا نا. اپوزیشن تو اس کو مانتی ہی نہیں. یہ تو اعتماد کا ووٹ دیکھیں اپنے لیے انہوں نے اپنے فالوورز کو تسلی دینے کے لیے کوئی کام کیا ہے. آگے جب اسپیکر کے خلاف تحریک آئے گی، موشن آئے گی مارچ کے اینڈ میں، اپریل میں، اور پھر اپوزیشن اسٹریٹ ایجیٹیشن کی طرف بھی جائے گی. اگر تو اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں رہتی تو اپوزیشن اسٹریٹ ایجیٹیشن کی طرف بھی جائے گی. لانگ مارچ بھی ہوگا 26 مارچ کو، ویسے بھی وہ ہے. پبلک موبلائزیشن بھی ہوگی، ہاؤس کو بھی موبلائز کرے گی، حکومت کی جو الائز ہیں ان کو بھی موبلائز کرے گی اپوزیشن، اور ان کی اپنی جو اپوزیشن کے اندر پی ڈی ایم کی جماعتیں، پارلیمانی جماعتیں ہیں، وہ بھی اس سارے عمل کا حصہ ہوں گی. اور اسپیکر کا جو انتخاب ہوتا ہے وہ خفیہ ووٹنگ سے ہوتا ہے. اس میں آپ لوگوں کو ڈرا دھمکا کے، اور بہت ہی ایک انفارچونیٹ بات جو ہوئی اس دفعہ ہمیں پتہ چلی ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے ایم این ایز کو ان کی فیملیز کی ویڈیوز دکھا کے باقاعدہ طور پہ ان کو دھمکایا گیا. اب اس بات میں کتنی صداقت ہے یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن باقاعدہ طور پہ کچھ سینئر صحافیوں نے اس پہ بات کی. اگر ایسا ہوا تو یہ بہت انفارچونیٹ، بہت غلط ایگزامپل آپ سیٹ کر رہے ہیں کہ ایم این ایز کی جو عوامی نمائندے ہیں ان کے گھروں والوں کی ویڈیوز کے اوپر آپ ان کو بلیک میل کر کے وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ دلا رہے ہیں. تو اس طرح کی ٹیکٹکس سے تو آپ کی حکومت بہت دیر تک نہیں چل سکتی. یہ تو ٹیمپریری ارینجمنٹ اور سیٹ اپ ہوتا ہے کہ آپ اپنی فیس سیونگ کریں. اور اسپیکر کے خلاف جب عدم اعتماد آئے گی تو وہ سیکریٹ بیلٹنگ ہوگا. پھر جن لوگوں کو آپ آج بلیک میل کر کے دھمکا کے، جن کو بکاؤ مال کہہ کے وہاں پہ کھڑا کر رہے ہیں، مجبوریوں کے تحت وہ کھڑا ہو رہے ہیں، کل کو اسپیکر کے خلاف جب تحریک آئے گی تو 1985 والی جو اسمبلی تھی نا، ضیاء الحق جتنا پاورفل آج کوئی بھی نہیں ہے. ضیاء الحق کے پاس ساری ایگزیکٹو پاورز بھی تھیں، آرمی بھی تھی، سب کچھ تھا، پورا سسٹم ان کے پاس تھا. اس اسمبلی کے اندر ضیاء الحق کے نامینیٹڈ خواجہ صفدر، جو خواجہ آصف صاحب ہیں پی ایم ایل این کے، ان کے والد خواجہ صفدر ضیاء الحق کے نامینیٹڈ بندے تھے اسپیکرشپ کے لیے. لیکن اپوزیشن کے فخر امام نے ان کو ہرا کے وہ اسپیکر منتخب ہوئے تھے. اور یہ الگ بات ہے کہ ایک سال بعد سازشیں کر کے ان کے خلاف عدم اعتماد. لیکن اگر اپوزیشن چاہے تو اسپیکر، ایک بار ہاؤس کے اسپیکر کو، ہاؤس چلانے والے بندے کو ہٹائیں گے جب آپ، تو پھر اس کے بعد آپ سوچ سکتے ہیں کہ آگے وزیر اعظم کے خلاف یا وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو سکتا ہے. جی بہت بہت شکریہ فہمیدہ ورشا صاحبہ. اسی کے ساتھ ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، لیکن ہمیں انتظار رہے گا کہ وزیر اعلیٰ نہیں، اسپیکر جو قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب، اور پنجاب اسمبلی کے اسپیکر جو ہیں چودھری پرویز الہی صاحب، ان کے خلاف عدم اعتماد کی باتیں جو فہمیدہ ورشا صاحبہ نے کی ہیں، یہ کہاں تک یہ بات سچ ثابت ہوتی ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. اسی کے ساتھ مجھے فدا حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.